گزشتہ 5-6 دن سے گجرات میں ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے. یہ آپ سب لوگوں کے سامنے اس واقعے کے حقائق سے باہوبی آگاہ ہے، بلکہ کہہ رہا کہ پورا پنجاب ہی اب تو ساری صورتحال سے آگاہ ہو گیا ہے. میرا تو صرف اتنا سی گزارش ہے کہ گجرات پریس کلب کو 40 ایئرز بنے ہوئے ہیں. گجرات پریس کلب نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اگر کوئی آفیسر کسی دوسرے ڈسٹرکٹ سے آیا ہو تو اسے عزت نہ دی ہو. گجرات کے لوگوں نے ہمیشہ، جرنلسٹوں نے سمجھا ہے کہ یہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں مہمان ہیں، یہ اپنے سروس کا کچھ عرصہ گزارنے آئے ہیں، کچھ ڈیلیور کریں گے اور گجرات سے اچھی یادیں لے کے جائیں گے. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی انتظامی آفیسر آیا ہے اور اس نے بغیر سوچے سمجھے، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا سربراہ، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی بریفنگ لیے، بغیر اپنے ماتحت افسران سے مشورہ کیے، بغیر یہاں سوسائٹی کے پلر سے مشورہ کیے، ان اعتماد میں لیے بغیر ایک ایسے ادارے کو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا، ایسے ادارے کو اور ان لوگوں کو ٹارگٹ کر لیا جنہوں نے ہمیشہ گجرات کی تعمیر و ترقی میں، گجرات کے فلاحی پروجیکٹ میں، گجرات کے امن عامہ کی صورتحال بہتر بنانے میں ایک کردار ادا کیا. اور ان لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے دامن پہ ایسے دبے لگا دیے کار سرکار کے مداخلت کے، جو ان کے صرف 4 لفظوں کی تحریر لکھ دینے سے کہ ہم سے یہ غلطی سے ہو گیا ہے، ہم کسی اور کو نامزد کرنا چاہتے تھے، آپ لوگوں کو نامزد کر دیا. یہ میرے خیال میں محکمے کے ریکارڈ میں بھی شاید کبھی نہیں دھلیں گے. میں اگر وہ صرف اس سارے معاملے میں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی، کیا میں پوری سوسائٹی سے، آپ لوگوں سے بھی یہ سوال چھوڑ رہا ہوں، کیا ان کی اس غلطی سے صرف یہ ازالہ ہو جائے گا، ہمارے دامن سے یہ سارے دبے ختم ہو جائیں گے؟ ہم نے معاملہ سلجھا دیا، سلجھا کے معاملہ وائنڈ اپ ہو گیا. پھر دیکھنا، یہ آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، سالک صاحب کو، شافی صاحب کو، کہ جو لوگ آپ نے یہاں گجرات میں لوگوں کی خدمت کے لیے تعینات کروائے حکمران جماعت کے ساتھ مل کے، کیا وہ لوگوں میں صحیح سروس ڈیلیور کر پا رہے ہیں؟ کیا وہ بغیر سوچے سمجھے، یہ کیا ایسے فیصلے کیا غیر دانشمندانہ نہیں ہیں؟ یہ ان کے کیا مدبرانہ فیصلے ہیں کہ یہ ان کی تجربہ کاری کے فیصلے ہیں؟ اگر ایک محکمہ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ جس کا کام ہی لوگوں کے امراض کی تشخیص کرنا ہے، اسے صحت مند بنانا ہے، وہ وہاں ہی ایک محبوط الخواص آفیسرز آپ وہاں لگا دیں گے جو موقع پہ چیزیں کچھ ہوں، وہ افسران کو کچھ مس گائیڈ کریں، وہ آگے سے افسران سے بھی بڑھ کے ان کے چاہے کمشنر ہوں، ڈپٹی کمشنر ہوں، ان کے بھی اختیارات سے بڑھ کے وہ اختیارات استعمال کریں اور اپنی من مرضی سے بندے کو نام ڈال دیں. کیا یہ بات تسلیم کرنے والی ہے؟ کوئی آفیسر ایسا ہے کہ ماتحت ہو تو اپنے افسر نے کچھ آرڈر ڈیلیور کیا ہو تو اپنی مرضی سے نام ڈال دے؟ میں اس پہ آپ پہ بھی کہتا ہوں چلیں ایسی بات ہی مان لیتے ہیں. اگر ایسا بھی ہوا ہے تو جس آفیسر نے ایسا کیا ہے کیا اسے کوئی پنشمنٹ نہیں ملنی چاہیے؟ کیا وہ گجرات کو یا باقی کی کہیں بھی کسی ڈسٹرکٹ میں جائے گا تو نئی آگ نہیں کوئی لگائے گا، کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کوئی کسی اور مسئلے سے دوچار نہیں کر دے گا؟ ہمارا یہی مطالبہ تھا. ہم دیکھیں ابھی چھٹے دن سے ہم نے صرف 3 مطالبات کیے ہیں. ہم نے اس 4 دیواری کے اندر رہ کے ایک میسیج صرف یہ کنوے کیا ہے کہ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں احتجاج پہ مجبور نہ کیا جائے. پورا ڈسٹرکٹ کے جرنلسٹ جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، اور مجھے بالکل اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں کہ جب ہم بھی آپ لوگوں کو کال دیں گے کہ یار یہ اگر آپ انصاف کے تقاضے پورے کریں، اگر ہم سچے ہاتھ سچ کے ساتھ آپ کھڑے ہوں تو آپ، میرا خیال ہے آپ کی جماعت اور آپ کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات اتنی جٹائی کہ غلطی بھی کریں پھر اس کا ازالہ بھی نہ کریں، افسران کو چینج بھی نہ کریں، ان کے خلاف جو ہمارے ساتھی کے ساتھ ہوا ہے اس پہ مقدمہ بھی درج نہ کریں، ہمارے اوپر جو مقدمہ ہے وہ خارج بھی نہ کریں کہ جی سی او آپ کے پاس صرف آ کے معذرت کر لیتے ہیں. کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ معاملہ الجھایا کن لوگوں نے؟ میں سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران افسران کو یہ میسیج دیکھنا چاہیے کہ گجرات کی سول سوسائٹی ہمارے کردار کے بارے میں، پوری کمیونٹی پریس کلب کے بارے میں کیا کہتی ہے.
وہ کسی ایک بندے نے نہیں کہا کہ انہوں نے یہ اچھا عمل کیا ہے. گجرات کے جرنلسٹ ایسے ہیں, بلیک میلر ہیں, 2 نمبر, سب نے یہ کہا کہ جرنلسٹ سارا طبقہ یہ اچھا ہے, آپ نے بڑا غلط کیا. ان کے اس معاملے کی مذمت کر رہے ہیں. انہیں تو یہ دونوں اداروں کے سربراہان کو چاہیے تھا, وہ آتے پریس کلب کے پریزیڈنٹ یا پریس کلب کی سینئر قیادت کو کال کرتے کہ اپنے ممبران کو یہاں اکٹھا کریں, ہم ان سے ملاقات کرنی ہے. وہ آتے آ کے یہ کہہ لیتے کہ ہم آپ کے بڑے تھے, آپ چھوٹے ہیں, ہم سے مسٹیک ہوئی ہے, ہمارے اہلکاروں سے مسٹیک ہوئی ہے, آئندہ سے یہ معاملہ آپ نے ڈسکس نہیں کرنا, ہم آپ سے کچھ نہیں ڈسکس کریں گے, ہم آپ کو بڑے بھائیوں کا حق کو ادا کریں گے اور آپ نے چھوٹے بھائیوں کا حق ادا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گجرات کے جرنلسٹ اتنے ذمہ دار ہیں, ان 2 الفاظ کے بعد انہوں نے تیسرا لفظ نہ کوئی مذمت کرنی تھی, نہ کوئی شکوہ شکایت کرنی تھی. لیکن جب افسران ایگو پہ اڑ جائیں, پھر اپنی غلطی بھی تسلیم نہ کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح تو صورتحال بہتر نہیں ہوگی. یہ اب آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ نے اپنی قیادت کو آگاہ کریں کہ افسران وہ لگائیں جو تجربہ کار بھی ہوں, جو شہر کی بہتری کے لیے کام کریں. پچھلے افسران سے ہمارا کریکٹرز, کردار سوسائٹی سے چیک کریں ہم نے کیا کیا. ہم تو ابھی بھی پورا من ہے. کل انتظامیہ کے افسران نے انہوں نے بات کی ہے, میں نے انہیں بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمیں مہلت دیں. میں کہا 5 دن کے بعد آپ پھر مہلت مانگ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے آلریڈی پہلے جس دن واقعہ FIR اندراج ابھی ہوئی نہیں تھی تو آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا اس معاملے کو ٹیک اوور کر لے, معاملہ بگڑے گا. آپ گجرات پریس کلب پہ اگر حملہ کریں, اگر کہیں کہ اپنے قلم آرڈرز کے ذریعے جرنلسٹوں پہ مقدمہ کریں, تو یہ نہیں قابل قبول ہوگا. پھر آپ لوگ 5 دن کے بعد یہ رابطہ کر رہے ہیں, ہم نے پھر بھی نہیں کہا کہ ہم نے ٹائم نہیں دینا, حالانکہ ان کے رات 12 بجے 48 گھنٹے کی مہلت ختم ہوئی. ہم نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے آپ مہلت لے لیں, ہم پھر بھی سلجھاؤ کی طرف جانا چاہتے ہیں. گجرات کے جرنلسٹ کو ٹکراؤ کی پالیسی نہیں کبھی چاہتے. کہ طفیل میر صاحب بیٹھے ہیں, ساری زندگی نے جرنلزم کیا, ہمیشہ پولیس کے ساتھ, ہمیشہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ, کسی محکمے کے ساتھ ہمارا کبھی پھڈا کوئی راہ ہی نہیں. اوپر سیکٹری ہیلتھ کو, چیف سیکٹری کو پینٹ کیا گیا ہے کہ گجرات کے جرنلسٹ اتائیوں کے خلاف آپریشن کے کریک ڈاؤن کے خلاف ہے. کوئی ایک ثابت کر دیں, جوڑا صاحب ادھر بیٹھے ہیں گجرات کے شہری ہیں, گجرات کے کسی ایک جرنلسٹ کا کوئی کلینک تو ثابت کر دیں, کوئی ایک میڈیکل سٹور ایسا کر دیں جہاں وہ ایسی ڈرگز بیچتے ہوں. کوئی کلینک نہیں ہمارا. کلینک وجود میں کن کے دم سے ہے؟ محکمہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے دم سے. آج CO کلینک سیل کرتا ہے, 2 گھنٹے بعد وہ ڈی سیل ہو جاتا ہے. یہ تو گزشتہ 20 سالوں سے 12 سالوں سے ایسے ہی چل رہا ہے. انہیں کریک ڈاؤن تو ان محکموں کے خلاف ہونا چاہیے تھا, مقدمات تو ان کے خلاف ہونا چاہیے تھا جو انہیں ڈی سیل کرتے ہیں اور پھر انہیں کلیئرنس کے سرٹیفکیٹ تھماتے ہیں, پھر نیا CO آتا ہے پھر سیل کر دیتا ہے. یہ کیسے سرٹیفکیٹ ہے؟ کریک ڈاؤن ان محکموں کے خلاف ہونا چاہیے. آپ کی قیادت سے بھی میری یہی عرض ہے کہ جس طرح CCD کا ڈپارٹمنٹ نے بنایا کہ کرمنل کو جڑ سے اکھاڑنا ہے, محکمہ صحت میں بھی آپ کو ایسے ہی ایک کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے جو اس سارے لڑائی کا بھی, جو اس عطائیت کو فروغ دینے کا سبب بن رہے ہیں. میں آپ لوگوں کا ممنون ہوں کہ آپ ہزارے یکجہتی کے لیے آئے. میری طرف سے, میری کلب کی قیادت کی طرف سے, ممبران کی طرف سے آپ کے پاس یہ پورا مینڈیٹ ہے. ہمارے یہ 3 مطالبات مقدمات جو ہم پہ کی ہیں فی الفوراً خارج ہوں. ساری میرے جو ٹیم ہے اس پہ ہم نے جو درخواست دی ہے اس پہ مقدمہ درج ہو, اور دونوں افسران جو ہیں وہ گجرات سے ضلع بدر ہونا چاہیے. تیسرا, ان کرداروں کا تعین کریں. اگر DC صاحبہ بھی یہ اون نہیں کرتی کہ میں نے یہ آرڈر نہیں دیا, SP صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے تو علم ہی نہیں تھا یہ نام ہے, تو پھر ان کرداروں کا تعین کریں کہ کس نے یہ نام ڈالے, پھر انہیں تاکہ وہ ہمیں بھی پتا چلے اور پوری سوسائٹی کو بھی پتا چلے, اور انہیں ایسا سبق سکھائیں کہ آئندہ وہ کسی شہری کا, کسی معزز کا نام نہ ڈالیں. سارے ڈپارٹمنٹس کو آپس میں جنہوں نے ٹکرایا وہ معافی کے قابل نہیں ہے. شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز, پاکستان کی آواز.